تقوی والا مہینہ گزارو۔ کیسا تقوی ہے؟ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی کے پاس جانا حلال ہے، تینوں حلال چیزوں سے روزے کے اندر منع کر دیا گیا۔ روزہ نہیں ہے تو حلال ہے، اب روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو دن کے اندر حلال چیز سے منع کر دیا گیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ صحیح طریقے سے گزار لے، ان حلال چیزوں سے بھی رک گیا ہے، اس ایک مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے 11 مہینے اچھے فرما دیتے ہیں، وہ 11 مہینے صحیح طریقے سے گزارنے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ ہم جتنے اے سی کے اندر رہیں، ہم جتنے اس کے اندر رہیں، کشادہ گھروں کے اندر رہیں، آرام دہ گھروں کے اندر رہیں، پیاس نے ہمیں ستانا ہے، بھوک نے ہمیں ستانا ہے، اور پھر جب پیاس اور بھوک ہمیں ستائے گی تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے ارد گرد رہنے والے بھوکے اور پیاسے، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ پھر جب احساس ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے جن کو دولت عطا فرمائی ہے وہ بند تجوریوں کے دروازے کھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن بھوکا پیاسا رہ کر دیکھا، میرا پڑوسی پتہ نہیں کتنے مہینوں سے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، وہ کیسے گزارتا ہوگا؟ تو یہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، رمضان المبارک غمخواری کا مہینہ ہے کہ دوسرے کے غم کے اندر امیر آدمی بھی غریب کے غم کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عام دنوں کے اندر اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن رمضان المبارک کے اندر احساس ہوتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، ان کی ہوائیں کیسی چلتی ہیں، ہماری سوچ دنگ رہ جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر اگر تم فرض ادا کرو گے نا تو ایک فرض کے بدلے اللہ 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب دے گا، اور اگر نفل ادا کرو گے تو نفل کا اجر بڑھا کر اللہ فرض کے برابر کر دے گا۔ نفل اور فرض کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کی زندگی 100 سال ہو، وہ 100 سال تک نوافل پڑھتا رہے، فرض ادا نہ کرے، اس کی 100 سال کی نفلیں، 100 سال کی عبادتیں ایک فرض کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کروڑوں سال کی زندگی دے دے، کروڑوں سال وہ نفلی عبادتیں کرتا رہے اور فرض ادا نہ کرے تو کبھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کی نوافل جو ہیں ان کے اوپر اللہ کتنا اجر دیتا ہوگا۔ فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے اس کے دن کے اندر روزہ رکھو اور رات کا قیام کیا کرو۔ دن کا روزہ رکھنا فرض ہے، رات کا قیام کرنا مسنون ہے کہ تراویح کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کتنے کتنے انعامات عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہماری ظاہر کی آنکھ دیکھ رہی ہے، باطن کی آنکھ بند ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ نیکیوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جب ہماری آنکھ بند ہوگی ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، پھر ہم اللہ رب العزت سے کہیں گے اللہ ہمیں مہلت دے دے، ہم دنیا کے اندر جا کر نیک اعمال کریں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی آدمی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت لمحات، بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، تو یہ رمضان المبارک کا حق ہے اس کا روزہ رکھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن رمضان المبارک اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرے گا، روزے دار کی، روزے دار کی سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا تھا، اللہ اس کو جہنم کے اندر نہ ڈالنا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور جس آدمی نے رمضان المبارک کا احترام نہیں کیا، رمضان کے روزے نہیں رکھے، اگر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا بھی
تو رمضان المبارک آ کر کہے گا کہ اللہ میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے میرا احترام نہیں کیا تھا، اس نے روزے نہیں رکھے تھے، میری بے حرمتی کی تھی، اللہ میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان کی یہ سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق آتا ہے، قرآن کریم بھی ہمارے بارے میں سفارش کرے گا یا ہمارے خلاف سفارش کرے گا۔ اب میرے بھائیوں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح گزارتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کے اندر اتنی گھڑیاں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد کے نبوی کے اندر تشریف لائے، آپ نے پہلی پوڑی کے اوپر پیر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر پیر رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر پیر رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب ماجرا دیکھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا ہے۔ اللہ اکبر! بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والا پیغمبروں کا سردار، تو بتاؤ ایسی بد دعا کیسے نہیں لگے گی؟ حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس نے بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر سکا۔ بڑھاپے کے اندر والدین ہو اور ان کی خدمت نہ کرے۔ والدین جتنے سخت ہوں بڑھاپے کے اندر ان کے دل بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم میں سے کسی کے والدین حیات ہیں تو اپنے والدین کی قدر کر لیں، والدین کی خدمت کر کے ان کے دلوں کو جیت لیں، ورنہ ہم جبریل امین کی بد دعاؤں کے مستحق بنیں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور اللہ کے نبی کے اوپر وہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو جہاں پر بھی اللہ کے نبی کا نام مبارک آئے وہاں پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا علماء کرام نے لکھا ہے کہ واجب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ اور یہ کون بندہ کرے گا؟ جو رمضان المبارک کا احترام نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اکثر نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، رمضان المبارک کے اندر ہم نے موبائل کو ٹائم کم دینا ہے، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا یا تو بند کر دیں یا بالکل کم ٹائم دیں، قرآن کریم کو ٹائم دیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور کوشش کریں کہ یہ ہمارے پاس گتے کے اندر جو قرآن پاک ہوتا ہے نا اس کو پڑھیں۔ موبائل کے اندر بھی جائز تو ہے لیکن جو قرآن پاک ہم کھول کر پڑھیں گے نا اس کے اندر سے جو روحانیت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ موبائل کے اندر سے حاصل نہیں ہوتی۔ اب یہ نہیں کہتے کہ ہم موبائل کے اندر پڑھنا جائز نہیں، مجبوری میں جائز ہے لیکن اس کا معمول نہ بنایا جائے۔ آپ کے گھروں کے اندر قرآن پاک ہوگا، سال سال گزر جاتا ہے ہم قرآن نہیں اٹھاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ سنت نبوی ہے۔ حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی اور جبریل امین ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں اور جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں۔ ہم یہ گنتے رہیں گے تو یہ ہمارا وقت تو ختم ہو جائے گا لیکن فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو تھوڑی سی معروضات پیش کی اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔